اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت رکھنے کی جگہ ہے تو اتوار کے دن آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی، خدا کی قسم 5 منٹوں میں دولت ملے گی، جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ خاص طور پر اتوار کے دن کا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر بہنیں بھائی جو کہ کام سے فارغ ہوتی ہیں وہ اکثر اتوار کے دن ہی ان کو چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اتوار کے دن کا اسپیشل وظیفہ لے کے آئی ہوں، کیونکہ ہماری بہنیں بہت ساری درخواست کرتی تھیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے جو ہمیں جس دن کام نہ ہو ہم اس دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو آج کا وظیفہ اتوار کے دن کے لیے ہے، کیونکہ اتوار کے دن ایسا وظیفہ نکالا ہے جو اتوار کے دن ہی پڑھا جائے گا، اور اتوار کے دن اکثر لوگ جو ہیں کام کاج سے فری ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر انسان مصروف ہے اپنی زندگی میں، ہر انسان مالی مشکلات سے دو چار ہے، گزر رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تکالیف میں مبتلا ہے، رنج و غم میں مبتلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی انسان کے پاس روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک طرح کا کھانا کھاتے ہیں ایک وقت کا، اور ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ جو پڑھ لے گا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور دعائیں دے گا کہ آپ نے ہمیں کیا کمال وظیفہ بتایا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، خلوص دل سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہو کر دعا بھی مانگنی ہے، اور اپنی حاجت دل میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھاتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، لیکن ہم بندے ہی اتنے گنہگار ہیں کہ اس کی طرف آنے میں دیر کر دیتی ہیں۔ وہ تو قرآن پاک میں ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہم ہی اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اس مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، مشکلات، تکالیف ختم کر دے، زندگی جو ہے پریشانیوں سے نکل کر خوشحالی میں بدل دے۔ اس لیے آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لازمی مانگا کریں، آپ سب سے التجا ہے اللہ تعالیٰ سے لازمی مانگا کریں، گڑ گڑا کر مانگا کریں، رو کر مانگا کریں، ہر حال میں مانگا کریں، کیونکہ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظائف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اس لیے ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ یقین رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جانیں کہ خداوند کریم اپنے الفاظ میں، کیونکہ ان وظائف میں اکثر اللہ تعالیٰ کے نام ہی بتائے جاتے ہیں، اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے چھپی کیا تاثیر رکھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان ساری دنیا گھوم پھر کے آئے لیکن اسے سکون نہ ملے، تو سکون صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے۔ اس لیے اس زبان سے، گنہگار زبان سے اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، ذکر کیا کریں، کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے زبان۔ تو زبان پر قابو پا لیا، نفس پر قابو پا لیا تو اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن پاک کا عادی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنا دے، دنیا کو محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اللہ اتنا دے دے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا بنے، کسی سے لینے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی محرومی سے بچائے، نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، کیونکہ آج کل انسان کو موت کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز جو ہے وہ نظر بد ہے، کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے نا وہ اونٹ کو دیگچی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچا کریں، کیونکہ ہماری خوشیوں کو اکثر نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ساتھ ساتھ رجوع میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند کریم، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو میرے لیے پریشانیوں سے، مشکلات سے حل نکال دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ سورۃ الناس، سورۃ فلق صبح کے ٹائم اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر لازمی پڑھا کریں، اور
آپ اتوار کے دن یہ وظیفہ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چلتے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ پڑھ لیا درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا نافیو یا نافیو، چاہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یا نافیو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا نافیو یا 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے آخری جو وظیفہ ہے وہ یہ پڑھنا ہے یا کبیرو۔ یا کبیرو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاجت دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اپنی خواہش ظاہر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، اول و آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا نافیو، 11 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یا کبیرو پڑھنا ہے، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کی مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے، جو جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ہم سب پر رحمت فرمانے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنے لیے بھی دعا کریے گا، میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ میری پریشانیاں، مشکلات، تکالیف سب دور فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کرتے، کیونکہ ہر بندہ دعا کا محتاج ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد لاکھ خزانے ہیں، وہ دعا کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی دعاؤں کی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔